ناظرین، آج کی بڑی خبر اسرائیل اور حماس کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا، میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل جو ہے اب حماس کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہا ہے اور اس کا مقصد تھا کہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کر ان مسائل کو حل کر دوں، لیکن اسرائیل نے ایک اور بڑی چال چل لی ہے۔ اس نے یہ مذاکرات بلکہ نہیں کیے، بلکہ کل رات 3:15 پر اس نے غزہ کے اوپر بمباری کی ہے اور یہ حرکتوں سے اپنی باز نہیں آ رہا، جس کے اندر ابھی تک نقصان تو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بہت خطرناک حملہ کیا گیا تھا۔ اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا تھا؟ غزہ کے علاقے سے ان کی طرف بیلون پھینکے گئے تھے جن کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ جب یہ بیلون اسرائیل کے طرف چھوڑے گئے تو انہوں نے رات گئے تک یعنی کہ 3:15 سے لے کر 3:30 کے قریب غزہ پر بمباری کر دی، اور اس کی تصویریں باقاعدہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی گئی ہیں، اور یہ خبریں ساری جھوٹی نہیں ہیں بلکہ اس کو باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بھی نقصان ہونے کا نہیں بتایا گیا، یعنی کہ ابھی تک یہ خبر نہیں شائع کی گئی کتنا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا اور یہ فائٹر جیٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ اسی طرح غزہ کی طرف سے غبارے پھینکے گئے تو ہم دوبارہ سے پھر ان پر بمباری کریں گے، اور IDF نے خود بیان جاری کیا ہے اس کے بارے میں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس اور غزہ کی طرف سے ہمارے اوپر بیلون چھوڑے گئے تھے اور ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اسی لیے ہم نے ان پر بمباری کی ہے۔ دوسری طرف یہ انہوں نے بمباری جو کی ہے وہ ان کی ایک بیس لائن پر کی ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر کی ہے جہاں پر غزہ کے بم بنتے تھے، اس کو ہم نے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر بمباری کی ہے۔ دوسری طرف اب حماس بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک حماس کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ان پر حملہ ہوا ہے کہ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے، کہ اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تک حماس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سارے میڈیا میں یہ خبریں شائع کی جا رہی ہے کہ حماس نے ابھی تک اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، اور دوسری طرف اسرائیل کے ظلم کی انتہا چیک کریں کہ انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، انہیں گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں۔ وہ گھر جو انہوں نے بڑی محبت سے بنائے، ان لوگوں کو وہاں سے گھروں سے نکال کر بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کی جگہ یہودیوں کو یہ گھر دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو جنگ اسرائیل اور حماس کے درمیان کافی دنوں سے چل رہی تھی، اب کشیدگی اختیار کر چکی تھی، لیکن پہلے جنگ بندی کر دوبارہ سے پھر اسرائیل نے اسی طرح کی حرکت کی تھی۔ اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم حماس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت کہا جب انہیں پتا تھا کہ حماس اب زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ اب غزہ کی جو ہے حزب اللہ کی جماعت اور دوسری طرف نصار اللہ کی جماعت اب اس کے ساتھ شامل تھی، جو ان کی اب بھرپور مدد کرنا چاہ رہے تھے، اور ایران سے بھی ان کو بھرپور مدد کا ساتھ مل رہا تھا۔ جس طرح ایران کے جو نئے وزیر اعظم آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا ابراہیم رئیسی نے کہ ہم بمباری اور سب کچھ ہتھیار ان کو دیں گے تاکہ ان پر حملہ کر سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ پہلے تو اسرائیل ان کی جب اتنے زیادہ ان پر حملے کیے گئے اور حماس نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو اسرائیل نے نئی چال چلی اور انہوں نے کہا کہ ہم اب جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے اور ہمارے کمانڈو کو رہا کر دیا جائے اور ہمیں جو ہے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن جب مذاکرات کا نام لے کر دوسری ہی طرف اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے غزہ پر حملہ کیا، اور جس میں بہت بڑا نقصان ہونے کا پتہ تو نہیں چلا، لیکن جیسے ہی خبر آئے گی تو ناظرین ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، انہیں بے گھر کر دیا، انہیں گھر سے نکالا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو خود چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑے علاقے کے اندر انہوں نے فلسطینیوں سے گھروں کو خالی کرایا ہے، تقریباً وہاں پر 150 کے قریب خاندان رہتے تھے، یعنی کہ 1000 کے قریب لوگ رہتے تھے، انہیں ان کے گھر سے نکالا گیا اور یہاں پر دوسرے لوگوں کو رہنے کے لیے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ہم یہاں پر ان کے لیے پارک بنائیں گے بچوں کے لیے، اور حالانکہ یہاں پر یہ لوگ رہتے تھے مسلمان اور فلسطینی یہاں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے کئی سالوں سے، لیکن انہیں بے گھر کر وہاں پر ان کے لیے پارک کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے۔ دوسری طرف حالانکہ مسلمانوں پر وہاں پر پورا کوئی بھی حق نہیں دیا جاتا، یہودیوں کو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں اور جبکہ مسلمانوں کو اس کے مقابلے میں کوئی بھی سہولت نہیں دی جاتی، حالانکہ حکومت جو ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جتنا بھی غزہ کے لیے جو کچھ بھی آتا ہے سارا فنڈز وغیرہ یہ بھی ان تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن پچھلے دنوں جب قطر سے زیادہ فنڈ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو دیں گے
लेकिन वो भी इन्होंने ना दिया। यहाँ तक कि जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है, इनको खाने पीने के लिए भी फंड नहीं दिए जा रहे और यहाँ पर रोक लिए जाते हैं इसराइल में। ये सारे जुल्म की इंतहा नफ्ताली बेनेट ने की है और यहाँ तक देखें कि वो इतना कट्टर किस्म का यहूदी है कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा और अब वो अपनी दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने बमबारी दोबारा से करना शुरू कर दी है। जबकि ये जंग ख़त्म हो चुकी थी, इनके अंदर सुलह हो चुकी थी, लेकिन जंग बंदी भी हो चुकी थी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज ना आया। दूसरी तरफ इसने अमेरिका को भी कहा था कि अगर आप ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो हम आप लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमास की जो मदद कर रहा है उसके साथ आप लोगों के ताल्लुकात हो और दूसरी तरफ इतने ताकतवर बन जाए कि वो अपने ही एटम बम और ये बनाना शुरू कर दें। हालांकि जो है इसराइल सबसे बेहतरीन एटम बम बना सकता है। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ईरान हमसे आगे निकले और कोई भी मुल्क हमसे आगे जा सके। और दूसरी तरफ जब इन्होंने देखा कि बहुत सारी दूसरी जो जमातें हैं वो भी इनके साथ शामिल हो रही थी, तो इन लोगों से ये चीज़ें बर्दाश्त ना हुई, इसलिए इन्होंने छुप कर वार किया है। पहले सुलह का नाम लेकर दोबारा से घटिया हरकत अपनी कर दी है, यानी कि धोखा दिया गया है सरेआम। और दूसरी तरफ अगर हमास चुप बैठा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह हो सकती है, क्योंकि हमास जो हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा था, जिसने फ़लस्तीनियों की बहुत मदद की है और इसराइल का भरपूर मुकाबला किया है, इसीलिए लगता है कि कोई ना कोई वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। पिछले दिनों में जो इन दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ के दौरे कर रहा था इनका सरबराह इस्माइल हानिया, उनका भी कहना है कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से वो लोग चुप बैठे हैं। अब इन्होंने भी कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाना है। जो इसराइल को जिस तरह किया है वो भुगतना पड़ेगा। इसराइल अब ये ना समझे कि हमास खामोश होकर बैठा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह हो सकती है। और दूसरी तरफ अभी मीडिया भी खामोश बैठा हुआ है कि गज़ा पर जो बमबारी हुई है इसके अंदर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे इसकी कोई इतला आएगी तो हम आपसे अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, जो इसराइल ने इतनी घटिया हरकत की है, यानी कि दोबारा से गज़ा पर हमला किया है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहते हैं इसराइल के बारे में? और दूसरी तरफ जो इन्होंने पहले सुलह कर दोबारा से फिर जंग कर देते हैं, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? और दूसरा, अमेरिका ने जो ईरान के साथ अगर ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो इसके बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसराइल का भरपूर मुकाबला किया है, इसीलिए लगता है कि कोई ना कोई वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। पिछले दिनों में जो इन दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ के दौरे कर रहा था इनका सरबराह इस्माइल हानिया, उनका भी कहना है कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से वो लोग चुप बैठे हैं। अब इन्होंने भी कोई ना कोई बड़ा स्टेप उठाना है। जो इसराइल को जिस तरह किया है वो भुगतना पड़ेगा। इसराइल अब ये ना समझे कि हमास खामोश होकर बैठा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह हो सकती है। और दूसरी तरफ अभी मीडिया भी खामोश बैठा हुआ है कि गज़ा पर जो बमबारी हुई है इसके अंदर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे इसकी कोई इतला आएगी तो हम आपसे अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, जो इसराइल ने इतनी घटिया हरकत की है, यानी कि दोबारा से गज़ा पर हमला किया है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहते हैं इसराइल के बारे में? और दूसरी तरफ जो इन्होंने पहले सुलह कर दोबारा से फिर जंग कर देते हैं, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? और दूसरा, अमेरिका ने जो ईरान के साथ अगर ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो इसके बारे में आप क्या नज़रिया रखते हैं? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।